میں اس کو پرسنل رکھنا چاہ رہا تھا. دعاؤں کے لیے میں آپ کو بتا دیتا تھا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب مجھے 7 8 9 10 دن سے کالز آ رہی ہیں الگ الگ نمبر سے, اور وہ سب پاکستان کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, کبھی نو کالر آئی ڈی, اور اب وہ بندہ وہ نہیں ہے جس کے خلاف میں نے ویڈیو بنائی تھی. یہ بندے اور ہیں, یہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا چینل بند کر دیں, اپنی فیس بک پروفائل بند کر دیں, اپنا انسٹاگرام بند کر دیں. ٹھیک ہے, میں وجہ پوچھتا ہوں تو آگے سے گالیاں نکالتے ہیں. اور جہاں تک میں نے ان کی باتوں سے نوٹ کیا ہے, وہ اتنا ہی نوٹ کر پایا ہوں کہ وہ کچھ اینٹی شیعہ ہیں اور بہت ہی کٹر قسم کے اینٹی شیعہ ہیں. جبکہ میں نے کہا ہے کہ میں کوئی یہاں پر شیعت پھیلانے نہیں آیا ہوا. شیعہ سنی سب میرے بھائی ہیں, میں نے ان سے ہر طرح کی بات کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہر شے بند کر دے, تیرے متھے تے گولی ماریں گے, تیرے گھر کا ایڈریس سانوں پتہ ہے, تو اس ٹائم ایتھے بیٹھا ہے نا, ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے. الگ الگ نمبروں سے کال کرتے ہیں, کبھی لنڈن کا نمبر آتا ہے, کبھی نیدرلینڈ کا نمبر آتا ہے, ودن 1 منٹ ایسے چینج کرتے ہیں وہ نمبر. ہیکر ہوتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ چینج کر. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ میں رجب بٹ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو اس کی کچھ تھوڑی سی مسٹیکس کی وجہ سے جو اس نے ناسمجھی میں اور بیوقوفی میں اس نے حرکتیں کر دی ہیں, تو ہم اس چیز کو اتنا اچھال رہے ہیں, اس چیز کو اتنی غلط جگہ لے کے جا رہے ہیں, جس سے کہ لوگوں نے 295 کو ایک طریقے سے ہوا بنا دیا لوگوں نے نا. ٹھیک ہے, یہ انسان ہے, اس سے غلطی ہو گئی, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہمارے آگے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میں دے رہا ہے, قرآن اٹھا رہا ہے, قرآن کا واسطہ میں دے رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. اس کے باوجود ہم اس طریقے سے اس کے ساتھ کر رہے ہیں, اور پھر اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم گولیاں مروا دیں گے, ایسے کر دیں گے, اس کے گھر کے آگے کھڑے ہو کے تماشے کر رہے ہیں. تو ہم اس چیز کو کیا سمجھیں, کیا نا ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اس طریقے سے کر رہے ہیں, کیسے؟ اور ہمارے پاکستان کی قوم اتنی بیوقوف, میں شروع سے دیکھتا آیا ہوں کہ ہم بیوقوفیاں کرتے رہے. ٹھیک ہے, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم اب بھی وہی بیوقوفیاں کر رہے ہیں. کیا ہے کہ انسان نے ایک پرفیوم نکال دیا, اس پرفیوم کا نام اس نے 295 رکھ دیا, یا وہ جو سدھو موسے والا تھا, اس کو ایک دفعہ اس نے ویڈیو کے اندر اپنا استاد بول دیا. تو ہم اس چیز کو لے کے اتنا سیریس ہو گئے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے گستاخی کری. نہیں, یہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم گھر سے گھسیٹ کے لے کے آ جائیں گے, ایسے کریں گے, ویسے کریں گے, ارے آپ لوگ تو دیر سے گھسیٹ کے لائیں گے, ہم آپ سے پہلے اس کو گھسیٹ کے لائیں گے گھر سے. جو ہمارے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا یا کوئی انگلی بھی اٹھائے گا اس بارے میں, ہم آپ سے پہلے اس کا گلا کاٹیں گے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ایک انسان کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر ہم اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی تہمت لگاتے رہے, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ یار وہ اپنی بہنوں کو لا رہے ہیں, فلانا کرے, اور پھر ہم لوگوں کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ جو بھی ہے وہ ایک ہمارا پاکستانی بھائی ہے, مسلمان ہے, ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, یا کسی بھی قسم ہو سکتا ہے. ہم سب مسلمان بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں, لیکن بس یہ ہم سب نے مل کے ان چیزوں کو نکالا ہے, پھر کے بازی پیدا کر دی ہے. اور آج آپ یہ دیکھ لو کہ چھوٹی سی چیز کو ہم نے کتنا تماشا بنا دیا. آپ لوگ پلیز اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں, اور جو ہو گیا اس سے ٹھیک ہے ہو گیا, اور اس کو نہ کہ یہ دھمکیاں دی جائیں کہ گولیاں مار دیں گے, ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے. بہت غلط ہے, یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور میں زیادہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, نہ کہ میں کسی کو غلط کہوں گا. میں بس سب سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ بس رجب بٹ کو معاف کر دیا جائے. اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ بھی ہوا, اس کو معاف کر دیا جائے. اور رجب بٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس سے جو ہوا بس آگے سے وہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کرے جس سے اس کو اور مشکل کا سامنا اٹھانا پڑے, یا کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے, یا اس کو یا اس کی فیملی کو کسی چیز کی ٹینشن ہو. کیونکہ اس کا سنا ہے کوئی بھائی نہیں ہے, کچھ نہیں, کوئی اکلوتا بھائی ہے یا بیٹا ہے, جو بھی ہے, اس کو خود بھی یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے, اور اس طریقے سے اس کو چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, اب وہ ویڈیوز اپنے تک رکھو. آپ یہ 295 یا سدھو موسے والا یا XYZ اس قسم کی کوئی باتیں نہیں کرو, کیونکہ ماشاءاللہ سے ہماری پاکستانی قوم ایسی ہے کہ اس کو بس کوئی چھوٹی سی بات ملنی چاہیے, وہ اس بات کو لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں جو 295 کے نام سے ہیں. اب ان سب چیزوں کو بھی ختم کر دو. کسی گھر کا نام ہے, کسی کی فرج کا ماڈل ہے, کسی کی کا ماڈل ہے, XYZ, بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر 295 لکھا ہو. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ سب کچھ جو ہے اس وجہ سے نہیں. آپ لوگ تھوڑا ان چیزوں پہ غور کریں, اور تھوڑا سا میچیور ہو جائیں, تھوڑا سمجھدار ہو جائیں. کب ہماری قوم کو عقل آئے گی, سمجھ آئے گی. جو کوئی تھوڑی سی بات کرتی ہے دنیا جو ہے نا اس کے پیچھے نکل پڑتی, چل پڑتی. کیوں؟ بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی یہ سب سن کے کہ یار
پاکستان ایک پاک ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس میں ہی ایک دوسرے کے لیے ہم دنگے فساد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر مسلمان سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم سب کے لیے بہت شرمندگی ہوتی ہے ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر۔